السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نبا کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ اسٹڈی کریں گے اور انشاءاللہ سورہ نبا کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیں اور میرے لیے میرا کام آسان کر دیں اور میری زبان کی گرہ کھول دیں تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے۔ سورہ النبا، النبا کا مطلب کیا ہے؟ کچھ یاد ہے ہم نا؟ واٹ ڈز نبا مین؟ بگ نیوز، ٹھیک ہے، امپورٹنٹ اینڈ ویری بگ نیوز، یعنی کوئی ایسی نیوز جیسے بریکنگ نیوز نہیں ہوتی ہے، جو خیر ہر چیز ہی بریکنگ نیوز ہوتی ہے، بٹ دس ول ریئلی بی سم تھنگ امپورٹنٹ۔ یعنی یہ کس طرح کی نیوز ہے؟ یہ اس طرح کی نیوز ہے جس کے بارے میں ہر انسان کو اویئر ہونا چاہیے۔ ایک ایسا ایونٹ آنے والا ہے، ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن کیا ہوگا، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے اور مر گئے اور اپنی گریوز میں چلے گئے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دوبارہ پیدا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور کس لیے دوبارہ پیدا کریں گے؟ کس لیے پیدا کریں گے دوبارہ؟ ڈے آف ججمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، حساب کے لیے۔ پوچھیں گے کہ کیسی زندگی گزاری تمہیں، میں نے زندگی دی تھی، آئی گیو یو سو مینی بلیسنگس۔ کیا کیا دیا اللہ نے ہمیں؟ آئیز دی ہیں، نوز، ٹھیک ہے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، ہاتھ دی ہیں، پاؤں دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کیا دیا اس کے علاوہ؟ اتنی بلیسنگز ہیں کہ اگر ہم کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ کی جو بگننگ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ لوگ بحث کر رہے ہیں، پیپل آر ڈسکسنگ اباؤٹ دس بگ نیوز، دس امپورٹنٹ نیوز، اور ڈاؤٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے ڈس ایگری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کو پتہ چل جائے گا ایک دن جب یہ اپنی گریوز سے، قبروں سے اٹھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات آگے جو ہیں ان میں بیان فرمایا، کیا بتایا؟ کیا کیا بلیسنگز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو ایک ریسٹنگ پلیس نہیں بنایا؟ کیا میں نے ماؤنٹنز کو پیگز کی طرح نہیں لگا دیا؟ یعنی یہ ساری بلیسنگز اللہ تعالیٰ نے ون آفٹر دی ادر، ٹھیک ہے، بیان کی۔ نیند کی بلیسنگ، رات کی بلیسنگ، دن کی بلیسنگ، ٹھیک ہے، اور آسمان کی جو چھت ہے اس کے بارے میں کہا۔ پھر کہا کہ یہ سب جو ڈیزائن کیا، یہ سب کچھ بنایا، کیا نہیں یہ بنایا؟ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ تو یعنی جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کی طرف پوائنٹ کر کر کے کیا بتایا؟ جیسے یہ چیزیں ریئل ہیں، ٹھیک ہے، یہ ریئل ہے نا، یہ ٹریز اور یہ جو آسمان ہے اور یہ برڈز ہیں اور یہ سب کچھ جو ہمارے ارد گرد ہے، اٹس آل ریئل، رائٹ؟ سب نظر آ رہا ہے ہمیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ٹریز نہیں ہیں، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے نا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح یہ ریئل ہے، جس طرح آسمان سے جو پانی برستا ہے، جو بارش ہے، جس طرح وہ ریئل ہے، جس طرح تمہارا کھانا زمین سے اگتا ہے، جس طرح وہ ریئل ہے، جس طرح گرین ٹریز ہیں، گارڈنز ہیں، اسی طرح کیا چیز ریئل اور ٹرو ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، اسی طرح اس سے بھی زیادہ شور کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ سب اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب میں نے تمہارے لیے بنایا نا، وہی جو ان سب چیزوں کا بنانے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 100% شور کیا ہے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن فیصلہ ہوگا، ججمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے، ڈے آف ججمنٹ۔ کیا کیا فیصلہ ہوگا؟ کہ کون انسان جو ہے اس نے اچھے کام کیے اور اس نے اچھی ایفرٹ کی، ٹھیک ہے۔ گناہ تو ہر انسان کرے گا، گناہ جو ہے، غلطیاں ہر انسان سے ہوں گی۔ آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم نا مسٹیکس ہو جاتی ہیں نا، ہو جاتی ہیں نا، مجھ سے تو بہت ہوتی ہیں، آپ سے ہوتی ہے نا؟ اب یہ مسٹیکس ہو جاتی ہیں نا، کیسی کیسی مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ کبھی کوئی چیز ہاتھ سے گر جاتی ہے، کبھی پانی گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو مسٹیک وہ والی ہوتی ہے جو آپ غلطی سے کر دیتے ہیں، رائٹ، وداؤٹ ریئلائزنگ۔ ایک مسٹیک وہ ہوتی ہے جو آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ مثلاً کیا؟ کوئی شرارت کرنے کا دل چاہ رہا ہے، کسی کے اوپر پرینک کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو یو ہائڈ بیہائنڈ اے ڈور، ٹھیک ہے، اور کوئی آیا کمرے میں اور آپ نے اس کو ڈرا دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ دس از سم تھنگ ڈیلیبریٹ، جان بوجھ کے کیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب انسان کچھ غلطیاں ہم ایسی کرتے ہیں جو کہ مسٹیکس ہوتی ہیں، جو کہ ہم پلان نہیں کرتے، غلطی سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اب شیزا آپ کی جو بڑی بہن ہے، شی ڈرائیوز، تو اب کبھی کیا ہوتا ہے
غلطی ہو جاتی ہے, مسٹیک ہو جاتی ہے ڈرائیونگ میں, اینڈ دین شی ڈزنٹ سی سم تھنگ اینڈ شی سڈنلی بریکس دا کار, ٹھیک ہے, تو دیٹس اے مسٹیک. بٹ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں. مثلاً کسی دن ہماری جو ہے ہمارا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے نماز نہیں پڑھی. اب یہ کیا ہے, دس از سم تھنگ ڈیلیبریٹ. آپ پڑھ سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں پڑھی. اچھا, کہیں آپ کو ایسی سچویشن فیس کرنی پڑی کہ آپ ٹربل میں ہیں, آپ مصیبت میں ہیں, اور آپ نے کیا کیا, آپ نے جھوٹ بول دیا, سچ نہیں بولا, جھوٹ بول دیا. دس از آلسو ڈیلیبریٹ, ٹھیک ہے. سو سم مسٹیکس آر ڈیلیبریٹ اینڈ سم آر ان انٹینشنل, جو غلطی سے ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہم سب سے ہوتا ہے. لیکن کرنا کیا ہے, ڈے آف ججمنٹ والے دن ہم پاس کیسے ہوں گے؟ مسٹیکس تو اب سب سے ہو رہی ہیں, تو پھر ہم پاس کیسے ہوں گے اس دن؟ اینی آئیڈیا؟ پاس کیسے ہوں گے؟ پاس اس طرح ہوں گے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے سوری کہیں, اور جب ہمیں ریئلائزیشن ہو, وین وی فیل وین وی ہیو دا ریئلائزیشن کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اینڈ آئی ڈڈ سم تھنگ رانگ. مثلاً غصہ چڑھ گیا آپ کو, ٹھیک ہے. اب آپ کیا ہوا, جب بہت زیادہ غصہ آیا تو آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی کی, اور آپ نے اس کو مارا بھی, اور آپ نے اس کو بہت کچھ بولا, رائٹ. اینڈ اس وقت آپ کو کیا, غصہ اتنا زیادہ تھا کہ یو کوڈ ناٹ اسٹاپ یور سیلف. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے, اور مار مار کے, آپ بول کے, چیخ کے, اینڈ آفٹر the anger is gone, the emotion has subsided, what do you feel after that? کافی دیر کے بعد آپ سوچتے ہیں, آپ کہتے ہیں you feel regret, you feel upset, مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, میں نے اپنی دوست کو یا اپنی بہن کو یا اپنے بھائی کو مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. You feel guilty. کبھی گلٹی فیلنگ ہوتی ہے, گلٹی فیلنگ ہوتی ہے, you feel bad کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا نا, ہم نا ہوتی ہے, ہاں. تو اس میں پھر کیا انسان کو کیا ہوتا ہے, یو وانٹ ٹو سے سوری ٹو دی ادر پرسن, ہے نا. لیکن کیا ہوتا ہے, سم ٹائمز یو فیل کہ نہیں, میں کیوں سوری بولوں, اس کو سوری کہنا چاہیے. تو یہ کیا ہو گیا, اب یہ گڑبڑ ہو گئی. تو اس لیے جب آپ کو ریئلائزیشن ہو, ٹھیک ہے, حضرت آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی تھی, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ میں. تو ان سے کیا غلطی ہوئی تھی, انہوں نے ایک ایسی ٹری کا فروٹ کھا لیا تھا جو اللہ نے ان کو منع کیا تھا, انہوں نے کھا لیا جا کے. اللہ نے ان کو سختی سے منع کیا تھا, شیطان نے ان کو ٹیمپٹ کیا, شیطان نے کہا آج وہ کچھ نہیں ہوتا, کھا لو, ٹرائی تو کر کے دیکھو. اللہ نے تمہیں پتہ نہیں اس لیے منع کیا ہے کہ شاید تم فرشتے بن جاؤ گے یہ کھا کے. اور اس نے اتنا, شیطان نے ان کو جو ہے بہکایا, اتنا ان کو وہ کیا, ٹیمپٹ کیا کہ انہوں نے کھا لیا. اور اس کے بعد پتہ کیا ہوا, جنت میں تھے وہ, اور ان کے سارے کپڑے اتر گئے, اور پھر ان کو ایک دم سے ریئلائزیشن ہوئی کہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے فوراً اللہ میاں کو سوری بولا. ہی سیڈ, اللہ تعالیٰ آئی ایم ویری ویری سوری, اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور صرف ان سے نہیں ہوئی تھی, ان کی وائف بی بی حوا سے بھی ہوئی, ٹھیک ہے, دے بوتھ میڈ اے مسٹیک. تو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن کرنا کیا ہے, یو ہیو ٹو سے سوری, اللہ سے معافی مانگنی ہے. اس کے بعد کیا کرنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ وہ کام دوبارہ نہ کریں. دوبارہ بھی ہو سکتا ہے ہو جائے, پھر بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بری عادت آپ میں سے ختم ہو جائے. مثلاً آپ کا غصہ بہت زیادہ ہے, آپ کا غصہ ٹھیک ہو جائے, ٹھیک ہے, یو لرن ٹو کنٹرول یور اینگر, ٹھیک ہے. تو یہ کریں گے, یہ جو انسان کرے گا وہ ججمنٹ والے دن پاس ہو جائے گا. اور پھر ہم نے پڑھا کہ اس دن سور میں پھونکا جائے گا, ٹھیک ہے. سور کیا چیز ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک اینجل ہیں, بہت بڑے اینجل, فرشتے ہیں, اور ان کا کام کیا ہے کہ وہ ایک بڑا سا سور ہے, اس پہ اپنا منہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کی ایکچوئل میں وہ کیا چیز ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, بٹ ہمیں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے. اور وہ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو آرڈر آئے گا, اینڈ ہی ول بلو ان ٹو دا ٹرمپٹ, اینڈ واٹ ول ہیپن آفٹر دیٹ, وہ جو فرسٹ ساؤنڈ ہوگا, وہ بہت لاؤڈ ساؤنڈ جو ہوگا, ساری انسانیت جو زندہ ہوگی اس وقت وہ سب مر جائیں گے, ٹھیک ہے, قیامت آ جائے گی, ایوری تھنگ ول بی ڈسٹرائڈ. اور اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد جو دوسرا سور پھونکا جائے گا, اس وقت کیا ہوگا, پھر انسان دوبارہ زندہ ہوں گے, ٹھیک ہے, انسان ریزریکٹ ہوں گے اپنی گریوز میں سے, اور اپنی قبروں میں سے نکل کے کیسے جائیں گے, سیدھا سیدھا اللہ کے پاس جائیں گے. کسی کی مرضی نہیں ہوگی کہ وہ جائے یا نہ جائے, فریڈم آف چوائس ختم ہو جائے گا. ابھی تو آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ فٹ بال کلاس میں جائیں یا نہ جائیں, ٹھیک ہے نا, آپ منع بھی کر سکتی ہیں, ویسے تو آپ منع نہیں کریں گی لیکن آپ منع بھی کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس دن کیا ہوگا, اس دن there will be no freedom of choice, آپ سے پوچھا نہیں جائے گا,
اور نہ آپ کو اجازت ہوگی منع کرنے کی. یو ول بی, بیکاز جو ٹیسٹ کی جو یعنی پیریڈ تھا جو اس دنیا میں وقت دیا تھا, اس میں اللہ نے ہمیں فریڈم دی تھی, اینڈ اللہ ٹیسٹڈ اس ان ڈفرینٹ ویز کہ انسان کیسے رسپونڈ کرتا ہے. اور اب کیا ہوا ہے, ٹیسٹ کا پیریڈ ختم ہو گیا اور اب اکاؤنٹیبلٹی کا ٹائم شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, جیسے ریزلٹس آتے ہیں نا جس دن, تو اس دن کوئی ایگزام تو نہیں دینے جاتا. جس دن رپورٹ کارڈ آتا ہے اس دن کیا ہوتا ہے, بس صرف اپنا رزلٹ لینے جاتے ہیں آپ لوگ, رائٹ. اور آپ اپنے رزلٹ کو چینج کر سکتے ہیں. آپ ٹیچر سے کہہ سکتے ہیں, ٹیچر آئی ایم سو سوری, پلیز مجھے پاس کر دیں. اف اے اسٹوڈنٹ ہیز ڈن بیڈلی, ہی ہیز ناٹ اسٹڈیڈ, ہی اور شی, اینڈ ہی ڈڈ ویری بیڈلی ان دی ایگزامس, تو یہ کوئی ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے ایسا ہوا ہو اسکول میں؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے سب لوگ کہ دس پرسن از میڈ. ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جس طرح ہم دنیا میں یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ رزلٹ والے دن جو ہے نا, اس رزلٹ کو چینج کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, بیکاز دا ٹائم آف دی ایگزام از اوور. تو اسی طرح لیکن دنیا میں یہ آپشن ہے کہ یو کین ریپیٹ دیٹ کلاس, یو کین سٹ فار دیٹ ایگزام اگین. قیامت کے دن یا جو فیصلے کا دن ہے, اس دن یہ آپشن نہیں ہوگا کہ آپ کے ٹیسٹ دنیا کا دوبارہ دے سکیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہاں ٹیسٹ کے لیے آئے ہیں. تو کس چیز کا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ کس چیز کا ٹیسٹ ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی چیزیں دیں گے دنیا میں, ٹھیک ہے, نعمتیں دیں گے, بلیسنگز دیں گے, مثلاً گفٹس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی اچیومنٹ ہے آپ کی, اور آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, مطلب بہت ساری ڈفرینٹ قسم کی بلیسنگز اور گفٹس آ رہے ہیں. اب آپ کا کیا رسپانس ہے؟ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ گفٹس ملتے ہیں نا, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تو یہ ڈیزرو کرتی تھی, اور مجھے تو سب کچھ ملنا چاہیے, اور مجھے دوسروں کو جو گفٹس ملے وہ بھی مجھے ہی ملنے چاہیے. وہ سیلفش اور گریڈی ہو جاتے ہیں, اور وہ تھینک یو بھی نہیں کرتے جہاں سے گفٹس آ رہے ہیں, وہ انگریٹفل ہو جاتے ہیں. یہ اچھا رسپانس ہے؟ یہ اچھی بات ہے. تھینک یو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تھینک یو کرنا چاہیے نا. اگر آپ کے پاپا نے آپ کو کوئی چیزیں دلائی ہیں یا ماما نے چیزیں دلائی ہیں, یو مسٹ تھینک دیم, ان کا شکریہ ادا کریں. اور ان چیزوں کو کیسے یوز کریں؟ ان کو پھینک دیں ادھر ادھر, توڑ دیں, ان کو تھوڑا سا یوز کیا پھر ان کو پٹک کے توڑ دیں کہ نئی آ جائیں گی. نہیں, ان کو احتیاط سے رکھنا ہے. گریٹفل ہونا یا شکر گزاری کا مطلب کیا ہے کہ اس چیز کو استعمال بھی اچھے طریقے سے کرنا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جب اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تب بھی ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا کہ کیا آپ وہ چیزیں شیئر کرتے ہیں. مثلا آپ کی کوئی چھوٹی کزن آئی ہے اینڈ اس کے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس کے پاس اتنے اچھے ٹوائز نہیں ہیں, اتنی اچھی کینڈیز نہیں ہیں, چاکلیٹس نہیں ہیں, کپڑے نہیں ہیں, وٹ ایور, اینڈ یو فیل دیٹ یو ہیو اے لاٹ. تو کیا کرنا چاہیے, ان کا سوچنا چاہیے. یو مسٹ شیئر یور بلیسنگز ود دیم, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈ کام کرتی ہے جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہے, اور اس کی کوئی اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کہ وہ پڑھائی کر سکے, تو اس کو پڑھانا چاہیے کہ آپ اچھے اسکولس میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ شیئرنگ جو ہے یہ بھی دیکھی جائے گی کہ انسان جو ہے جب اس کو نعمتیں ملیں تو اس نے ان کو کیسے یوز کیا, اور اس نے ان کو شیئر کیا یا سارا گریڈی بن گیا, ہوارڈ کر کے بیٹھ گیا, کنجوس بن گیا. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو شیئر ود ادرس. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل چیزوں سے ٹیسٹ کرتے ہیں, مثلاً اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ جائے, ٹھیک ہے نا, یا آپ جیسے مثلاً جیسے اف یو ڈونٹ مائنڈ ہمنا, کین آئی گیو یور ایگزامپل. مطلب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ٹیسٹ کیا, آپ کو پتہ ہے آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے تو اس کی فنگر صحیح طرح فارم نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, دس از اے ویری بگ ٹیسٹ. اب آپ یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ وائی ڈڈ اللہ ڈو دس ٹو می, آئی ایم سو سیڈ, اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا, اٹس ناٹ فیئر. یہ ایک رسپانس ہو سکتا ہے, اور ایک پازیٹیو رسپانس ہو سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں, میرا دوسرا ہاتھ تو ٹھیک ہے. لوگ مجھ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہوتے, اینڈ آپ جو ہے فٹ بال بھی کھیل رہی ہیں, آپ ٹائیکوانڈو بھی کر رہی ہیں, آپ پڑھائی بھی کر رہی ہیں, یو ڈوئنگ ایوری تھنگ پازیٹیولی. یہ بہت اچھا رسپانس ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اس سے, اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوں گے کہ میرا بندہ کتنا شکر گزار ہے. اس بچی کو میں نے, اس کا ہاتھ صحیح فارم نہیں تھا, بٹ شی اسٹل از پازیٹیو اباؤٹ لائف اینڈ شی از ناٹ انگریٹفل. ٹھیک ہے, تو ٹیسٹ ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں. اور کیا ٹیسٹ ہو سکتا ہے شزا؟ اللہ نہ کرے آپ کے کوئی چوٹ لگ گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, جیسے آپ کی کزن ہے اس کے پاؤں کا جو ہوا ہے, دیٹس لائک اس کی سرجری ہوئی ہے,
ابیہا جو ہے، رائٹ، یہ ایک آزمائش ہے. تو اٹ کین کم ان ڈفرینٹ فارمس. اللہ نہ کرے بہت بڑی آزمائشیں کیا ہوتی ہیں، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یا جس طرح آپ کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا، زید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، ہی ہیڈ اے ڈیزیز اور اس کی ٹریٹمنٹ تھی. تو یہ بہت بڑی آزمائشیں ہیں. اس میں آپ کتنی ہمت سے کام لیتے ہیں اور آپ کتنا صبر کرتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں اس کو کتنا اچھا ڈیل کرتے ہیں اس کے ساتھ. سی دیٹ از واٹ ول بی ٹیسٹڈ. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ ہاں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیصلے کے دن کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس دن پھر کیا ہوگا، آسمان بھی کھول دیا جائے گا. اور پھر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جو پہاڑ ہیں وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑ کیسے ہو جائیں گے، جو جیسے ڈسٹ کی طرح، جیسے ڈائنامائٹ سے کسی چیز کو بلو اپ کیا جاتا ہے نا، اور ڈسٹ کی طرح وہ اڑنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بلڈنگس کو گرایا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تو دے یوز سم کائنڈ آف این ایکسپلوسو ٹو بلو اپ دیٹ پلیس، رائٹ. تو اس طرح سے آپ امیجن کریں کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، تو جس اللہ نے ان کو بنایا تھا وہی اللہ تعالیٰ ان کو ڈسٹروائے کر دے گا. اور پھر کیا ہوگا، ان جہنم کانت مرصادا. ٹھیک ہے، میں آیت نمبر یہ ہے 21. ٹھیک ہے، جہنم جو ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا جہنم کے بارے میں، کہ وہ انتظار میں ہے، وہ گھات میں بیٹھی ہوئی ہے. جیسے کہ ایک جانور ہوتا ہے نا، جیسے ایک لائن ہوتا ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، وہ ایسے کر کے بیٹھتا ہے اور وہ سٹیر کرتا ہے اپنے پرے کو، جو جس کو شکار کرنا ہوتا ہے نا اس نے، جیسے کوئی بکری ہے یا کچھ، تو کانسٹنٹلی سٹیئرنگ. اور جس طرح کوئی ہنٹر ہوتا ہے، جب وہ ہنٹنگ کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنی جو ہنٹنگ رائفل ہے اس کو لے کے، اینڈ دین وہ کانسٹنٹلی کیا کرتا ہے، انتظار میں بیٹھتا ہے، اور اس کی آنکھیں فکسڈ ہوتی ہیں کہ یہاں سے وہ میرا جو پرے ہے یا جو میرا جو ہنٹ ہے وہ یہاں سے گزرے گی، تو میں نے اس کو کیپچر کرنا ہے. تو جہنم بھی اسی طرح انتظار میں ہے. اور پھر کیا ہوگا، ایک پل ہے، پل صراط ہے، جس کے اوپر سے انسان گزریں گے. جو نیک انسان ہوں گے وہ تو گزر جائیں گے، ان کے پاس لائٹ ہوگی، ان کو نظر آ رہا ہوگا، اور وہ بہت آسانی سے اس پل کے اوپر سے گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ بہت باریک ہوگا، اور احادیث میں آتا ہے بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سلپری ہوگا، ٹھیک ہے، مشکل ہوگا. لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھا، جنہوں نے نیک کام کیے، وہ کانفیڈنٹ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آسانی سے اس کے اوپر سے گزروا دیں گے. جو لوگ جن لوگوں نے ایول کام کیے، جنہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، جنہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ کون سا قیامت کا دن، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کہاں ہے، کسی نے نہیں دیکھا، آئی ڈونٹ بلیو اٹ. ٹھیک ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارو، ایک ہی زندگی ہے، بس عیش کر لو. تو کیا ہوگا پھر، ایسے شخص کے لیے پھر کوئی forgiveness نہیں ہے. اینڈ سچ اے پرسن، اس کو بہت چانسز دنیا میں ملے، اس کو سچائی سمجھ بھی آئی، اس نے ڈینائی کر دیا. ایسے ریبیلیس لوگوں کے لیے پھر جہنم ایک ٹھکانہ ہے. کیا ہے، ان کی رہنے کی جگہ. اٹ ول بی دا کانسٹنٹ abode فار them. ٹھیک ہے، للطاغین مآبا، ریبیلیس لوگ جو لمٹس کراس کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کی بتائی ہوئی لمٹس کو کراس کر جاتے تھے. لابثین فیہا احقابا، وہ اس کے اندر صدیوں زمانوں پڑے رہیں گے. ہم نے حقب کے بارے میں کیا پڑھا تھا کہ 80 ایئرز یا اس سے بھی زیادہ. اور پھر ڈفرینٹ احادیث میں اس کی ڈفرینٹ، یعنی بیسکلی ڈپکٹنگ اے ویری 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 لانگ پیریڈ آف ٹائم، آلموسٹ لائک ایٹرنیٹی. اور وہاں اتنی سخت گرمی ہوگی جہنم میں، آپ کو پتہ ہے، آگ بھی ہوگی، گرمی ہوگی. اور پینے کو کیا ملے گا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے گی، جیسے اب یہ ٹھنڈا پانی ہے نا، نہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور نہ کوئی جو ہے پینے کی بھی کوئی چیز ہوگی. کیا ملے گا، الا حمیما وغساقا، صرف ابلتا ہوا پانی ہوگا، بوائلنگ واٹر. دیکھا ہے آپ نے کبھی پتیلے میں پانی ابل رہا ہوتا ہے، وہ کتنا گرم ہوتا ہے، وہ جلا دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اگر اللہ نہ کرے اس کی کچھ چھینٹیں بھی پڑ جائیں ہاتھ پہ، اٹ ول برن یور ہینڈس. تو وہ پانی ملے گا پینے کے لیے. اور غساقہ کیا ہے، غساقہ جو ہے اٹ ریفرز ٹو دا پس آف دا وومز، جزاء وفاقا. یہ جو ہے نا، یہ بالکل بفٹنگ بدلہ ہے، یہ بالکل صحیح بدلہ ملا ان کو، زیادہ نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ جتنے برے کام تھے اسی حساب سے بدلہ ملا ہے. وہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہی والی بات کہ دے ڈڈ ناٹ لک فارورڈ، دے ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ اینی ریکننگ. ان کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کی امید ہی نہیں تھی. ان کو کیا لگتا تھا، ہمیں تو دوبارہ ہمیں نہیں کویسچن کیا جائے گا، بس یہ زندگی ختم تو بس ختم. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو ڈینائی کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا،
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت برے طریقے سے اللہ کی آیات کو ڈینائی کیا، جھٹلایا، مانا ہی نہیں کسی کی بات. اتنی دفعہ ان کو اللہ نے چانسز دیے، بات سمجھ بھی آ گئی. ٹھیک ہے، مثلاً آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے اور اس کے بعد بھی آپ بات نہ مانیں تو اب قصور کس کا ہے؟ اگر آپ نقصان آپ کو ہوتا ہے، مثلاً آپ کو سمجھ آ گیا کہ باہر جو ہے نا ڈینجر ہے، فار ایگزامپل کوئی باہر ڈینجرس اینیمل ہے یا باہر جانے میں آپ کو نقصان ہوگا، بٹ یو اسٹل سے کہ نو آئی ول ناٹ لسن ٹو اینی ون، میں تو جاؤں گی باہر. اب اگر آپ کو چوٹ لگتی ہے یا آپ کو نقصان پہنچتا ہے، ہوز فالٹ از اٹ؟ یہ آپ کا اپنا قصور ہے، رائٹ؟ بیکاز آپ کو وارن کر دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے پروفٹس کے ذریعے ہمیں وارن کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم یہ بات نہیں مانتے، ہم اس قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنی زندگی ایسے نہیں گزارنی، نہ مجھے نماز پڑھنی ہے، نہ مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے، نہ مجھے سچ بولنا ہے، نہ مجھے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو کرنا ہے. آئی ول اونلی ڈو واٹ آئی فیل لائک ڈوئنگ. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ اب آپ جو اپنے ساتھ کر رہی ہیں، یہ خود اپنے ساتھ آپ غلط کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا، اللہ تو دیکھ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے، یہ لوگ کیا سمجھتے تھے مشرکین مکہ؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو کہیں دور ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ان کا ہر ایکشن جو ہے نا ہر انسان کا، مثلاً ابھی جو میں کچھ بول رہی ہوں، ٹھیک ہے، جس طرح میں اپنے ہاتھ موو کر رہی ہوں، جیسے ویڈیو ریکارڈنگز نہیں ہوتی ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ابھی یہ میرے لیکچر کی، تو اس طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہوگا. اور پھر جب ہمیں وہ ویڈیو ریکارڈنگ کوئی دکھاتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ ہاں تم نے یہ کیا تھا، اور میں کہوں نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے. اینڈ دین if someone shows me the recording, can I deny it then؟ میں تو مجھے ماننا پڑے گا، میں کہوں گی ہاں یہ تو میں نے کیا ہے، اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس دن ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم فکر نہ کرو، ہر چیز کا حساب میں نے رکھا ہوا ہے. ایوری تھنگ از کاؤنٹیڈ، ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ ان اے بک. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے، اور وہ اتنی بڑی کتاب ہے، اٹس لائک اے ہیوج ڈیٹا بیس، آپ سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا، آج کل کی ٹرمینالوجی میں کیا اس طرح بتائیں، تو اس میں ہر چیز ریکارڈیڈ ہے. وَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو مزہ. یعنی یہ ایک سارکیزم ہے، اللہ تعالیٰ کئی دفعہ سارکاسٹکلی بات کرتے ہیں. کیا؟ سزا کا مزہ چکھو. یہ اب جو تمہیں مل رہا ہے نا، یہ جہنم میں جو کچھ تمہیں سزا مل رہی ہے، بس یہ صرف بڑھتی جائے گی. اب یہ سزا کم نہیں ہوگی. ویری سیڈ نا، اٹس ویری سیڈ بیکاز اے پرسن ڈڈ دس ٹو دیم سیلوز. اللہ نے عقل بھی دی تھی، اللہ نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی تھی، ہم امیجنیشن بھی ہماری بہت اچھی ہے، اللہ نے ہمیں سب چیزیں بتا دیں، ایسے 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 ہو سکتا ہے. اس کے باوجود اگر انسان اپنے کام ٹھیک نہ کر سکے، اللہ سے معافی نہ مانگے، اور یعنی اتنا مشکل بھی نہیں ہے جو اللہ نے ہم سے مانگا ہے. یو تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ؟ اللہ نے ہم سے ایسا نہیں کچھ مانگا کہ جو ہماری کیپیسٹی سے بیونڈ ہو، جو ہم نہ کر سکیں. ٹھیک ہے نا، ہم سب کر سکتے ہیں. اللہ ہیز گیون اس دی ابیلٹی. ہمارے اندر سیلف کنٹرول بھی ہے. مثلاً آپ روزہ رکھ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، آپ تو چھوٹی ہیں، لیکن جیسے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، ہمیں کیا لگتا ہے ہم نہیں رکھ سکیں گے، شاید مر جائیں گے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اتنے مشکل بات نہیں بتائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا، یعنی دا پوائنٹ از کہ اللہ نے ایسی کوئی چیز نہیں بتائی کہ جو کرنے سے ہم مر جائیں. اچھا ہاں، اگر آپ کو ڈاکٹر نے اگر منع کیا ہے اور آپ بیمار ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ایکسیپشن دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ایسی چیز اللہ نے ہم سے نہیں مانگی جو کرنے سے ہم ہلاک ہی ہو جائیں. رائٹ، پھر آگے اب ہم پڑھیں گے آیت 31 سے لے کر اینڈ آف سورہ تک. Are you following؟ ان للمتقین مفازا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ بے شک جو متقی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ مفازا، کامیابی، سکسیس. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ہمنا اور انابیہ اور شزا کہ سکسیس کا کیا مطلب ہے آپ کے لیے؟ مثلاً اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آر یو سکسیزفل، مطلب آپ کامیاب ہو گئی ہیں اپنی اسکول میں. اف آئی آسک یو کہ آر یو سکسیزفل ان اسکول، تو آپ اس کو کس طرح سمجھیں گی اس بات کو کہ مثلاً کلاس میں پاس ہو گئی، رزلٹ اچھا آ گیا، دیٹ از سکسیس. رائٹ، ان اسکول گریڈز اچھے آ جائیں اسکول میں تو وہ کامیابی ہے.
اور اسی طرح اگر آپ کی بہت اچھی جاب ہے اور آپ کی ارننگ ویری ویل، یہ بھی کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھے پیسے مل رہے ہیں، نئی گاڑی خرید لی، یہ بھی اچھی کامیابی ہے، رائٹ. اور کیا کامیابیاں ہوتی ہیں؟ کوئی میچ جیت جانا، ٹھیک ہے، جس طرح فٹ بال کا میچ ہے، اف یو ون دا میچ، یا کوئی ٹورنامنٹ جیت جائیں، یا جس طرح میرا بیٹا حمزہ کھیلتا ہے، ہی ونز دیٹ ایونٹ، وہ فائٹ جیت گیا، اس کو اتنا بڑا کپ ملا یا میڈل ملا، گولڈ میڈل. دس از سکسیس، رائٹ؟ یہ سکسیس ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ الٹیمیٹ سکسیس کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی سکسیس ہے جو دنیا کا سکسیس ہے. آخرت کا سکسیس کیا ہے؟ واٹ از دا الٹیمیٹ، یعنی لیٹس سے کہ گولڈ میڈل ان دا آخرت. واٹ از دیٹ؟ کہ آپ کہاں جائیں، جنت میں یا جہنم میں؟ ہاں، سکسیس کیا ہے، جنت یا جہنم؟ جنت. اور فیلئر کیا ہے؟ فیلئر کیا ہے؟ جہنم. الٹیمیٹ فیلئر از جہنم، اٹرنل فیلئر، ریئل فیلئر. ٹھیک ہے. کوئی شخص اگر دنیا میں نہیں بھی اچھے کام کر سکا، بیچارہ غریب تھا، اس کو کوئی اپرچونٹی نہیں ملی، لیکن وہ اللہ سے ڈرتا رہا، اس نے غلط کام نہیں کیے، ٹھیک ہے. جو بھی اس کے پاس تھا اس نے اس کو یوز کیا اللہ کی مرضی کے مطابق، جتنا اس کو سمجھ میں آیا اس حساب سے اس نے عمل کیا. جب وہ مرے گا اور وہ اللہ کے پاس جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا. حالانکہ دنیا میں اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی، ٹھیک ہے، جو دنیاوی کامیابیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو سکسیس کا جو کرائٹیرین ہمارے لیے دنیا میں ہے، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کرائٹیرین تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہمیں لگے کہ یہ تو بندہ بیچارہ یہ تو فیل ہی ہو گیا، یعنی اس نے شاید وہ غلط کام نہیں کیے جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. کسی ایسی انڈسٹری میں جہاں پہ اس کو غلط کام کر کے سکسیس ملتی، اس نے نہیں کیے وہ کام، ٹھیک ہے، تو وہ لگا کہ پیچھے رہ گیا، بٹ ایکچولی ہی از سکسیزفل، رائٹ. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انہی پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے آنیسٹی، ٹروتھفلنس، ٹھیک ہے، کنسسٹنسی، فلفلمنٹ آف کمٹمنٹ کرنا، یہ سارے کام کرتے ہوئے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو اور افیکٹو ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں سوچے گا، جو اللہ کے بارے میں کانشیس ہوگا. مثلا روزے میں ہمیں تقویٰ کی سٹیٹ حاصل ہوتی ہے. یو نو واٹ ہیپنز وین یو آر فاسٹنگ. مثلا آپ کا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا روزہ ہے اور میں آپ سے کہوں کہ ہاں ہم نا کیسی ہو، اچھا آؤ یہ لو پانی پی لو. تو آپ اکیلی آئی ہو میرے ساتھ، میرے پاس بیٹھی ہوئی ہو، اور آپ مجھے کہو کہ نہیں آنٹی میرا روزہ ہے. اور میں کیا کہوں آپ کو؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ابھی تو ماما نہیں دیکھ رہی ہیں، نہ شزا ہے، نہ ماما ہے، نہ پاپا ہے، کوئی بھی نہیں ہے، پانی پی لو. تو آپ کیا کہیں گی مجھے؟ واٹ ول یو سے ٹو می؟ کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو روزے کے علاوہ بھی یہ فیلنگ اگر آ جائے نا کہ اللہ از آلویز واچنگ می، ٹھیک ہے نا، تو امی نہیں دیکھ رہی تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے. اور اس سٹیٹ کے ساتھ پھر انسان کیا کرتا ہے؟ غلط کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. یو آر کانشیس کہ او اللہ از واچنگ می، ہاؤ کین آئی ڈو دس. ٹھیک ہے. تو یہ جو متقی ہوں گے، جو اللہ کے بارے میں کانشیس رہیں گے، ساری زندگی ایسے گزاریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ they will be successful. They will attain the true success in the hereafter. اور جنت میں کیا ملے گا ان کو؟ حدائق و اعنابا، گارڈنز اینڈ وائن یارڈز. ٹھیک ہے. کس طرح کے گارڈنز ہوں گے؟ اچھا آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو یہ قرآن سب سے پہلے جن کو ایڈریس کیا گیا وہ کون تھے؟ وہ عربس تھے اور وہ ڈیزرٹ میں رہتے تھے، رائٹ. تو ان کے لیے گارڈنز اور وہ بھی گریپ وائنز ان کے لیے کیسی چیز تھی؟ عیاشی اور لگژری. کیونکہ ان کے پاس تو پانی نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا، تو وہ کہاں سے ان کے پاس وہ آئیں گے؟ ٹھیک ہے. تو گارڈنز اینڈ وائن یارڈس، آپ اس ایسی جگہ پہ ان کو بتایا گیا کہ تم جاؤ گے. اور کیا ہوگا؟ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور ینگ پارٹنرز. ٹھیک ہے. کس طرح کے پارٹنرز ملیں گے آپ کو؟ مثلاً آپ کی آپ کا جو لائف پارٹنر ہوگا، ٹھیک ہے، جو لڑکی ہوگی اس کے ساتھ لڑکی کی شادی ہوگی. اگر لڑکا ہے جنت میں جا رہا ہے تو اس کے ساتھ لڑکی ہوگی. ایج ان کی سیم ہوگی، دے ول بی دا سیم ایج، اینڈ آلسو دے ول بی لائک مائنڈیڈ. یعنی مثلاً اگر آپ کو اسپورٹس کا شوق ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو پارٹنر ہے، ہسبینڈ ہے یا پارٹنر ہے، اس کو بھی اسپورٹس کا شوق ہو، تو اچھا ہوگا نا. یو ول انجوائے یور سیلز. آپ لوگ دونوں مل کے فٹ بال کھیلیں گے، ٹھیک ہے نا، یا پیڈل ٹینس کھیلیں گے یا جو بھی کھیلیں گے.
یا آپ دونوں کو موویز کا شوق ہے یا آپ کو کھانے کا شوق ہے. تو جب آپ جیسے آپ کے فرینڈس بھی ہوتے ہیں, آپ کے فرینڈس کیسے ہوتے ہیں, آپ کے لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں نا, مطلب آپ اس بندے سے دوستی کرتے ہیں نا جو آپ کے جیسا ہوتا ہے, رائٹ؟ از دیٹ ٹرو؟ ہم نا مثلا آپ کو فٹ بال کا شوق ہے تو یو ول بیکم فرینڈز ود سم ون ہو لائکس فٹ بال, یا کوئی اور کامن انٹرسٹ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنت میں یہ بلیسنگ ہوگی کہ جو پارٹنر ملے گا وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو بورنگ لگے گا, ورنہ فائدہ کیا ہوا پھر. پارٹنر تو ویسا ہو جس کے ساتھ آپ کو مزہ آئے, آپ انجوائے کریں, آپ کے مائنڈز میچ کریں, آپ سملر انٹرسٹ ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ اور ینگ ہوں گے. ینگ ایج کیسی ایج ہوتی ہے؟ جب آپ اولڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مثلاً جیسے آپ کی دادی تھیں یا جس طرح اولڈ لوگ جو ہوتے ہیں, آپ نے دیکھی ہے نا بوڑھے لوگ کیسے ہوتے ہیں. میں تو ابھی اتنی بوڑھی نہیں ہوئی اس لیے میں اپنی مثال نہیں دے رہی, ٹھیک ہے. تو جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کو چلنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, ان کی آنکھیں بھی ویک ہو جاتی ہیں, اور کیا ہوتا ہے, بیمار بھی ہو جاتے ہیں. ڈو دے انجوائے لائف سو مچ؟ نہیں. جیسے آپ کی نانی آئی تھی یا نانا آئے تھے, وہ ویل چیئر پہ تھے, بیمار ہو گئے تھے, رائٹ؟ تو لائف بیکمز ڈیفیکلٹ. اس لیے جنت میں جتنے بھی لوگ جائیں گے, آپ کو پتہ ہے بوڑھے کوئی بھی نہیں ہوں گے. دے ول آل بی ینگ پیپل, بیکاز ینگ ایج میں آپ کی ساری ابیلٹیز, آپ کی ساری فیکلٹیز, آپ کا برین, آپ کی ساری ابیلٹیز آپ کی جو ہیں دے آر ایٹ یور بیسٹ, رائٹ؟ اینڈ obviously you enjoy yourself the best at that time. تو آپ ہمیشہ کے لیے ینگ رہیں گے, ہمیشہ جوان رہیں گے, ٹھیک ہے, اور لائک مائنڈیڈ پارٹنرز ہوں گے تاکہ زندگی انجوائے کریں آپ. وَكَأْسًا دِهَاقًا, اور کیا ہوگا, an overflowing cup. پارٹیز ہوں گی. کیسی پارٹیز؟ جس میں ڈرنکس ہوں گی مزے مزے کی. اور اچھا, عربز جو تھے نا وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے, الکوہل پیتے تھے, اینڈ دے لوڈ اٹ. ان کو اچھا لگتا تھا اس سے, جو وہ ریلیکسڈ فیل کرتے تھے. یا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ شراب چھوڑ دو, یہ فضول چیز ہے, اس سے تمہارا دماغ افیکٹ ہوتا ہے, پھر تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو, پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں, بیکاز یو فرگیٹ, آپ کا برین جو صحیح طرح کام نہیں کر رہا ہوتا نا, یو آر انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل. وہاں پہ جو شراب ہوگی وہ اتنی زبردست ہوگی, اتنی مزیدار ہوگی, بھر بھر کے کپ سب پی رہے ہوں گے, اور کیا ہوگا, ایک دوسرے سے چھین بھی رہے ہوں گے. اور جگہوں پہ آتا ہے کہ پیپل ول بی اسنیچنگ اٹ فرام ایچ ادر. تو جیسے پارٹیز ہوتی ہیں نا, فیسٹیو موڈ ہوتا ہے, ہر کوئی خوش ہوتا ہے, ہر کوئی انجوائے کر رہا ہوتا ہے, اور کوئی چیز کم نہیں ہو رہی ہوتی کسی کے لیے, ٹھیک ہے. تو این اوور فلوئنگ کپ, تو یہ ایک انجوائمنٹ ہوگی. اور اس سے کیا ہوگا, آپ انجوائے بھی کریں گے, اٹ ول بی ڈیلیشیس, لیکن آپ کی سینسز جو ہیں وہ اس سے افیکٹ نہیں ہوں گی. اور کیا ہوگا, جو دنیا کی جو شراب ہے, جیسے میں نے کہا, اس سے کیا ہوتا ہے, اب فضول باتیں, سم ٹائمز پیپل بیکم ابیوسو, گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں, غلط جھوٹی باتیں کرتے ہیں, لڑائیاں ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ ڈرنک ہو جاتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوگا, جنت کی ایک خاص کوالٹی ہوگی کہ وہاں آپ کوئی بھی شور, انپلیزنٹ ساؤنڈس, کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ بہت شور ہو رہا ہوتا ہے, کوئی کنسٹرکشن کی نوائز ہوتی ہے وچ از ویری اریٹیٹنگ, یا کوئی کوا کائیں 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 کرتا جا رہا ہے, وہ بھی بہت اریٹیٹنگ ہوتا ہے. آپ سونا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا اور کئی طرح کے ساؤنڈز ہوتے ہیں, کوئی بہن بھائی تنگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ٹی وی کی بہت لاؤڈ آواز آ رہی ہوتی ہے, کوئی میوزک اریٹیٹنگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ہے کیا کہتے ہیں, وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, اتنی مزیدار زندگی ہوگی. اللہ کہہ رہے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, وہاں پہ کوئی فضول بات نہیں ہوگی, کوئی شور نہیں ہوگا, اور کوئی جھوٹی بات نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب جو لو کا جو ورڈ یوز کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. لو جو ہے ایکچولی کیا ہے, اس کو اگر لٹرل اس کا میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے چڑیوں کا شور, یعنی سم تھنگ وچ ڈزنٹ میک اینی سینس, وچ از یوزلیس چیٹر, یوزلیس گاسپ, ٹھیک ہے, فضول باتیں. اچھا, اب آج کل جو ہے کئی دفعہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اسکول کا یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اپنے فون سے, اور ہم فون پہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, فیس بک دیکھ رہے ہیں, انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سی ایپس ہیں, یا کوئی ویڈیو کھل جاتی ہے یوٹیوب پہ, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ کسی کام کی ہوتی ہے, sometimes it's just useless rubbish, it's some gossip of some film star, مطلب any kind of useless thing, جس سے کہ آپ کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں, اور لیکن مزہ بڑا آ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں, ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کو دیکھتے جاتے ہیں, اور کتنا ٹائم نکل جاتا ہے, سم ٹائمز آورز نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لو وہ چیز ہے کہ جو کہ آپ کا ٹائم برباد کر دے, اور جس سے آپ کو کچھ بھی نہ حاصل ہو. اب جو فٹ بال کے لیے آپ جا رہے ہیں, کیا وہ ایک یوزلیس چیز ہے؟ لو میں آتا ہے وہ؟ آپ بتائیں مجھے.
ہم نا ہاں فٹ بال جو ہے ڈز اٹ فال ان دا کیٹیگری آف لو؟ یوزلیس چیز ہے، بکواس ہے، فضول ہے. نہیں. کیسے اچھی کیا بات ہے اس میں؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ منہ سے بولو نا. کیا ہوگا؟ پیٹ کم ہوگا. اچھا پیٹ تو ہے ہی نہیں آپ کا. اچھا ٹھیک ہے، تو اس سے ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ. فٹ ہوگا، آپ فٹ ہوں گے. وین یو رن اراؤنڈ، جب آپ بھاگیں گے تو کیا ہوگا؟ یو ول برن کیلوریز، یو ول بیکم فٹ اینڈ اسٹرانگ. اور کیا ہوگا؟ ایک اور چیز بھی ہوگی، یو ول لرن ٹو فوکس آن دا بال اینڈ یو ول کک دا بال. اینڈ کیا ہوگا؟ آپ کی آئی ہینڈ کوآرڈینیشن، آئی اور فیٹ کوآرڈینیشن ہوگی. بہت سارے فائدے ہیں اسپورٹس کے. دوسرا کیا ہے؟ یو لرن ٹو لوز. آپ بہت ساری چیزیں فیلئر سے سیکھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو اسپورٹس میں اس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح تو بیسکلی لو کیا ہے پھر؟ لو ہر وہ چیز ہے جو یوز لیس ہے بالکل، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو کین یو تھنک آف این ایگزامپل کہ لو کیا ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے، بیسکلی یہ وہ ہے جس سے کہ آپ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، نہ کوئی آپ کی اسکل ڈیولپ ہو رہی ہے، اینڈ اٹس این ایبسلیوٹ ٹائم ویسٹر. ٹھیک ہے، تو وہ لو ہوگا. رائٹ. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اس دنیا میں اس سے بچیں گے، اور پھر جنت میں بھی کیا ہوگا؟ ان کو بڑی مزے کی انٹرسٹنگ چیزیں دی جائیں گی کرنے کے لیے. بور نہیں ہوں گے جنتی، بیکاز دے ول بی پیپل جنہوں نے ہمیشہ پرپسفل زندگی گزاری. تو وہاں بھی ایک پرپس ہوگا زندگی کا، اور وہ کیا ہوگا وہ وہیں جا کے پتہ چلے گا. بہت امیزنگ چیزیں ہوں گی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو جھوٹی باتیں بھی نہیں وہ سنیں گے، فضول باتیں بھی نہیں سنیں گے، اور پرپسفل زندگی ہوگی، اور ٹائم ویسٹنگ اور فضول ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کا ٹیسٹ ہی ایسا نہیں تھا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ ہے، اور یہ بہت سمجھنے کے بے حساب ریوارڈ ہے. یعنی یہ حساب کتاب کے ساتھ نہیں ہے. گناہ کتنا ملے گا؟ جو ایول کام جن لوگوں نے کیے جو جہنم میں جائیں گے، ان کی سزا اس کام کے برابر ہے. جتنا ایول کام تھا اس کے برابر سزا ملی. جو ریوارڈ ملے گا نا، وہ کیسا ریوارڈ ہے؟ وہ اس کام کی کوالٹی سے کہیں زیادہ ہے. اور اس میں ایک یہ مطلب بھی مفسرین نے لیا ہے کہ انٹینشن جتنی اچھی ہوگی، جتنی اچھی نیت سے کیا ہوگا نا، اتنا زیادہ ریوارڈ ملٹیپلائی ہو جائے گا. کام ہو سکتا ہے چھوٹا سا ہو، لیکن اس میں نیت اتنی اچھی تھی کہ آپ نے یہ سوچا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، تو اس میں پھر آپ کو ریوارڈ بہت زیادہ ملے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہر اچھا کام جو ہے وہ لوگوں کے فائدے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ریوارڈ ہوگا اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے مالک، دنیا کے خالق، بادشاہ، تو اللہ تعالیٰ جب ریوارڈ دیں گے تو اس ریوارڈ میں اور انسانوں کے ریوارڈ میں تو بہت ڈفرینس ہوگا نا. انسان کتنا ریوارڈ دے سکتے ہیں؟ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز یا روپیز. ٹھیک ہے نا، یا اور کیا دے سکتے ہیں؟ چلو پوری دنیا کی دولت دے دی، اس سے زیادہ تو نہیں دے سکتے نا. اللہ تعالیٰ کتنا دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو لمٹ لیس دے سکتے ہیں. ہی از دا اونر آف دس انٹائر یونیورس. رائٹ. تو جتنا بڑا بادشاہ، جتنا بڑا کنگ، اتنا بڑا ریوارڈ. ٹھیک ہے، تو ریوارڈ اس رب کا ہے. اور وہ رب کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا. یہ وہ رب ہے فرام دا لارڈ آف دا ہیونز اینڈ دی ارتھ اینڈ آف دیٹ وچ از بٹوین دیم. اللہ تعالیٰ جو سارے آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے، اور جو کچھ ان سارے آسمانوں کے درمیان جتنے پلانٹس، سولر سسٹمز، گیلیکسیز، اسٹارز، ملکی ویز، جو کچھ ہے، جو ہم نے ڈسکور کیا، جو نہیں ڈسکور کیا، ان سب چیزوں کا مالک، ان ساری چیزوں کا مالک وہ رب ہے. اور اس دن، قیامت کے دن، لا یملکون منہ خطابا، کوئی اللہ کے سامنے بولنے کی بھی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ بس فرشتوں کو اور جو دوسرے جو اللہ کے جو یعنی آگے سفارش کرنے والے ہیں، ان کو پلیز کرنے. بہت سارے گاڈز انہوں نے بنائے ہوئے تھے اللہ کے ساتھ، 360 گاڈز
وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو بادشاہ، اصل بادشاہ تو اللہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ سارے ان کے جو بیٹیاں ہیں، ان کے ہیلپرز ہیں، تو ان کو اگر ہم پلیز کر دیں گے تو قیامت کے دن کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جیسی بھی زندگی گزار لیں. ابھی اپنے بنائے ہوئے عقیدے تھے ان کے، فالس عقائد، ٹھیک ہے، تاکہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ بس ان کو ہم تھوڑا سا جو ہے نا پلیز کر دیں گے، نذرانے دے دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے آگے تمہاری سفارش کریں گے؟ قیامت کے دن کا سین اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. The day when the Spirit, Holy Spirit کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام, the mightiest of the angels, اور والملائکۃ, اور باقی سارے اینجلس کیسے کھڑے ہوں گے؟ صفا، لائنز میں کھڑے ہوں گے، روز میں. اور no one will speak save he whom the merciful Lord will permit. Only that angel or that human will talk جس کو اللہ اجازت دیں گے. وقال صوابا, اور بات بھی کیسی کرے گا؟ وہ بالکل ٹھیک بات کرے گا. ٹھیک ہے، کوئی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکتا، کوئی فضول بات نہیں کر سکتا. ذالک الیوم الحق، یہ دن سچا ہے، یہ 100% آ کے رہے گا یہ دن، اس کو امیجن کر لو. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا so let him who will seek a resort with his Lord. اب جو چاہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا راستہ چن لے، جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرے وہ کر لے، اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ صحیح والا بھی بتا دیا، غلط بھی بتا دیے، تو اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے صحیح راستے پہ چلنا ہے یا غلط راستے پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے نا، صحیح راستے پہ چلو گے تو سیدھا اللہ کے پاس پہنچو گے اور اچھی جگہ پہنچ جاؤ گے. آگے اللہ تعالیٰ نے فائنل آیت میں کیا بتایا؟ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. بے شک اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ Indeed we have warned you of a punishment. ایک عذاب ہے، اس کی وارننگ دے دی ہے تمہیں، اور وہ عذاب کتنا قریب ہے؟ It is very near at hand. یعنی انسان جب مر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، رائٹ، بیکاز اس کی جو کام کرنے کی جو مہلت تھی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی ختم ہو گئی، اس کا پیریڈ، ٹیسٹنگ پیریڈ تو ختم ہو گیا نا اس کا، اب وہ بس ویٹ کرے گا. تو کیا ہوا؟ اور قیامت اس کی قریب ہے. اور ویسے بھی آپ اس ٹائم اینڈ اسپیس کی جو باؤنڈز ہے اس سے جب نکل جاتے ہیں تو ہمیں ابھی لگ رہا ہے نا کہ اتنے 1000 سال پہلے لوگ مرے تھے، وہ اتنے سال ویٹ کرتے رہیں گے. نہیں، ان کو لگے گا ابھی وہ سوئے تھے اور بس ابھی اٹھ گئے. ٹھیک ہے، تو وہ تو ٹائم اور اسپیس سے بیونڈ ہو جائیں گے نا ہم لوگ. پھر یہ ٹائم اینڈ اسپیس یہاں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آئی ہیو وارنڈ یو، ہم نے تمہیں وارن کر دیا. اللہ نے ہمیں وارننگ دے دی ہے کہ ایک پنشمنٹ ہے وچ از کلوز ایٹ ہینڈ. ٹھیک ہے، اور اس دن کیا ہوگا؟ the day when a man will look at what his own hands have sent forth. ایک انسان دیکھے گا کہ اس کے ہاتھوں نے کیا کیا کام کیے تھے، وہ کیا کام کر کے آیا، یعنی اس کے ایکشنز اس کو دکھائے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ایکشنز یعنی ایک ویڈیو فارم میں اس کو دکھائے جائیں، یا کوئی اور طریقہ ہو جس طرح اس کے ایکشنز اس کو دکھائے جائیں. بہرحال جو بھی طریقہ ہوگا وہ اپنے ایکشنز کو دیکھے گا، اور یہ آتا ہے بار بار کہ جو بھی اس نے کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا. اچھا کیا وہ بھی دیکھ لے گا، برا کیا ہے وہ بھی دیکھ لے گا. اور کافر جو ڈینائر ہوگا سچائی کا، سمجھ آنے کے بعد جس نے ڈینائی کیا، وہ کیا کہے گا پتہ ہے اس دن؟ کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، یا اللہ یا لیتنی کنت ترابا. وہ یعنی اٹس این ایکسپریشن آف الٹیمیٹ ریگریٹ اینڈ گریف اینڈ، یعنی وہ اس قدر اس کی بری حالت ہوگی، وہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی میں مر کے مٹی رہ چکا ہوتا، میں دوبارہ پیدا ہی نہ ہوتا، یا میں دوبارہ ریزریکٹ نہ ہوتا. کیونکہ اب اس کو کیا پتا ہے کہ اس نے ایک بہت بری پنشمنٹ کو فیس کرنا ہے، کیونکہ اس نے جو کام کیے تھے وہ اس نے ٹھیک نہیں کیے. اس نے لوگوں کے حق مارے، لوگوں کو اس نے ہرٹ کیا، نقصان پہنچایا، سیلفش بنا رہا اور مائزرلی بنا رہا، کبھی شیئر نہیں کی اپنی ویلتھ. ٹھیک ہے، اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھا، اپنے پیرنٹس سے بدتمیزی کی، دوسروں کا کسی کا خیال نہیں کیا. تو کیا ہوگا اب اس کے ساتھ؟ اب اس کے ساتھ اس کو پنشمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے، اور وہ پنشمنٹ کیسی ہے؟ 1 دن کی ہے، 2 دن کی ہے،
نہیں، وہ پنشمنٹ بہت لمبے عرصے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ میں رکھیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم جنت کے مستحق بن جائیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سزا سے بچا لے اور ہمیں جنت میں اچھا مقام عطا فرمائیں. ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.